1990 میں نواز شریف اور رنڈی کا کیا واقعہ تھا؟ سکر جیل میں قید بے نظیر بٹوں کے ساتھ برف کے بلاکوں کا کیا حادثہ پیش آیا؟ روسی سفیر اور جنرل ضیاء الحق کے درمیان کیا انوکھا سین تھا؟ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو ناظرین، آج کی کہانی میں ہم 3 مختلف واقعات کا ذکر کریں گے۔ پہلا ذکر یہ ہوگا کہ نواز شریف نے ایک رنڈی کے ذریعے مولانا سمیع الحق کو کس طرح بدنام کیا۔ دوسرا یہ بے نظیر بٹوں کے ساتھ سکر جیل میں برف بلاکوں کی کیا کہانی تھی۔ تیسرا یہ کہ جنرل ضیاء الحق نے روسی سفیر کی دھمکی پر کیا تاریخی الفاظ کہے تھے۔ تو ناظرین، نواز شریف وہ ہے جس نے رنڈی سے مولانا سمیع الحق پر زنا کا الزام لگایا تھا۔ 1988 کے عام انتخابات میں IJI کے نام سے ایک اتحاد بنتا ہے اور اس اتحاد میں 9 سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں۔ یہ اتحاد اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما بے نظیر بٹو کے خلاف تھا، لیکن 1988 کے عام انتخابات میں اس اتحاد کو کچھ خاص کامیابی نہیں ملی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نواز شریف خود کو جنرل ضیاء الحق کا روحانی وارث کہتا تھا۔ پھر 1990 میں یہ اتحاد میدان مار لیتا ہے اور نواز شریف ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور دیگر بڑے بڑے مولوی اس اتحاد کا حصہ تھے، لیکن سیاسی مولوی عہدے لے کر یہ بھول گئے کہ ہم نے نظام شریعت کے لیے یہ تحریک چلائی تھی، جبکہ ہمیں ووٹ ہی لوگوں نے اسلام کے نام پر دیا تھا۔ البتہ ان مولویوں کے درمیان مولانا سمیع الحق واحد مولانا تھے جس نے نواز شریف پر یہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ نواز شریف نے نفاذ شریعت پر ووٹ لیا ہے، اب نفاذ کا وقت آ چکا ہے، عمل کیجیے۔ مولانا سمیع الحق کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ انہوں نے سینٹ میں بھی زوردار تقریر بھی کی اور نواز شریف حکومت گرانے کا اعلان بھی کر ڈالا، لیکن اس اعلان کے بعد اگلی صبح قومی اخبارات کے فرنٹ پیج پر اسلام آباد کی بدنام زمانہ طوائف یعنی میڈم طاہرہ کا ایک دھماکہ خیز انٹرویو چھپا، جس میں میڈم طاہرہ نے یہ انکشاف کیا تھا کہ مولانا سمیع الحق ان کے مستقل گاہک ہے۔ مولانا مردانہ قوت سے بھی مالا مال ہے، یہاں تک انہوں نے لکھا تھا کہ سیکس کے دوران مولانا ایک خاص پوزیشن پسند کرتے ہیں۔ اخبارات نے اس پوزیشن کے لیے سینڈوچ کی اصطلاح استعمال کی تھی اور اسے سیمی سینڈوچ کا نام دیا گیا۔ یہ پروپیگنڈا اتنی شدت سے کیا گیا کہ مولانا سمیع الحق سینٹ کے سیٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور سیاست سے بھی کنارہ کش ہو گئے، جس کے بعد مولانا سمیع الحق بھی نواز شریف کا ساتھ نہیں دیتے۔ بعد میں وہ موت تک عمران خان کا ساتھی رہا۔ تو یہ تھا نام نہاد کلمہ گو وزیر اعظم نواز شریف کا کارنامہ۔ دوستو، دوسری واقعے کا ذکر کریں گے سکر جیل میں قید بے نظیر بٹوں کا۔ یہ 1981 کی بات ہے۔ محترمہ بے نظیر بٹوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے انہیں سکر جیل میں قید رکھا۔ سکر جیل پاکستان کے سخت ترین جیلوں میں شمار ہوتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے ان دنوں بہت سیاسی لوگوں کو قید میں رکھے تھے، جن میں ایک سندھ عوامی پارٹی کا رہنما فاضل راہو بھی تھا۔ فاضل راہو بھی اس جیل میں قید تھے اور ان پر پولیس قتل کے الزام میں جیل میں بند ہو گئے تھے، لیکن گرمی کی شدت کی وجہ سے انہوں نے برف کے 2 بلاکوں کو اپنی سیل میں لانے کے لیے کہا تھا۔ فاضل راہو نے کہا کہ پہلے بے نظیر کے سیل میں بھیجے جائیں گے تاکہ چارپائی کے نیچے رکھ کر اوپر سے پنکھا چلے گا تو آرام محسوس ہوگی۔ جب بے نظیر کے کمرے میں بھیجے، اس نے اس سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جیل کو جیل ہی رہنے دے، میرا دشمن چاہتا ہے کہ اسے میری کمزوری معلوم ہو تاکہ وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ تیسرا ذکر سرخ انقلاب کے تابوت میں آخری کیل ٹوکنے والا انسان جنرل ضیاء الحق تھے، جس نے انڈین فلموں پر پابندی لگا دی تھی، مگر ان کے اپنے دوست و احباب ان کے ہی گھر میں انڈین فلم دیکھتے تھے۔
یہ بات صدرالدین ہستوانی کی کتاب سچ کے سفر میں آج بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، روسی سفیر نے ایوان صدر میں جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کی اور تخمکانہ انداز میں کہا کہ جنرل صاحب، آپ ایک روسی میزائل کی بار برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے راستے سے ہٹ جائیں ورنہ آپ کا انجام بہت برا ہوگا۔ جنرل ضیاء الحق نے روسی سفیر کا باتیں سنتے رہے۔ جب روسی سفیر جانے کے لیے کرسی سے اٹھا تو جنرل ضیاء الحق نے الوداع کہتی ہوئی کہا کہ آپ کا ایک میزائل مجھے قبر میں اتار سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ایک طاقت اور ہے جو سوویت یونین سے بھی بڑی ہے، اور وہ طاقت اللہ تعالیٰ ہے۔ جب تک اس نے میری زندگی لکھی ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں مار سکتا ہے۔ جاؤ اپنے حکمرانوں کو بتاؤ کہ میں یہاں بیٹھا آپ کے میزائلوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو دوستو، جنرل ضیاء الحق کا یقین تو برحق تھا، مگر دنیا نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق کا صرف جبڑا ہی ملا۔ تو ناظرین، یہ تھے پاکستان کی تاریخ میں انوکھی داستان جو آپ کو کتابوں میں کبھی نہیں ملتی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔